الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم محترم ناظرین و سامعین آصف سعید قادری شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ تاریخی روحانی سینٹر النور ویلفیئر نیٹ ورک کی ٹیم کی یہ کاوش ہے کہ رمضان مبارک کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں۔ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد الحمدللہ مسجدوں کا رخ کرتی ہے، نوجوانوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، یہ سب لوگ رخ کرتے ہیں مسجدوں کی طرف۔ گھر میں بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، ورد و وظائف کا اہتمام کرتی ہیں، مگر ان سب چیزوں کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے، اور پاکی میں سب سے پہلی چیز ہے غسل۔ تو آج ہم انشاءاللہ غسل کا سنت طریقہ، غسل کے فرائض، غسل میں کن چیزوں کی احتیاط ہے، اس کو سنیں گے۔ خدا را اس کلپ کو بار بار سنیے، لوگوں تک عام کیجئے تاکہ علم دین عام ہو، لوگوں کی نماز سے بچیں، نمازیں تباہ ہونے سے بچیں، پاکی ناپاکی کے مسائل لوگ جان سکیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ سب سے پہلے غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہے کلی کرنا، منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر بیچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں۔ کلی کس کو کہتے ہیں؟ کلی کی تعریف منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق تک کی جڑ تک ہر جگہ پانی پہنچانے کا نام کلی کرنا ہے۔ حلق کی جڑ تک، دانتوں کے ہر داڑوں تک، اور اگر اس کے درمیان کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو، یعنی گوشت کی بوٹی، چنے، جو کچھ بھی ہے، اس کو نکالنا لازم ہے۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 1 فرض ہے کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانا، اس کی اب تعریف بتا رہے۔ جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا۔ مثلاً عموماً دیکھتے ہیں یوں کرتے ہیں لوگ، وضو میں بھی یوں کرتے ہیں، یہ ناک میں پانی چڑھانے کا نام نہیں ہے۔ جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگانے سے کام نہیں چلے گا۔ جہاں تک نرم جگہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع ہونے تک پانی ڈالنا، پہنچانا لازم ہے۔ سخت ہڈی یہاں سے شروع ہوتی ہے تو یہاں تک پانی پہنچانا غسل میں لازم ہے۔ نمبر 3 فرض ہے تمام ظاہری بدن پر جتنا جسم ہے اس کے اوپر پانی بہانا۔ اس کی تعریف سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر آپ پورے جسم پر پانی آپ نے اس طرح بہانا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی آپ کی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اب انسان بیٹھ کے جب غسل کرتا ہے تو اس کے پیٹ پر کروٹیں پڑ جاتی ہے، رانوں کے درمیان بھی گیپ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے جو سرین کا مقام ہے اس میں بھی گیپ آ جاتا ہے، گھٹنوں میں بھی گھٹنے مل جاتے ہیں۔ تو ان سب مقام پر پانی کا بہنا ضروری ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو فرض غسل اگر ہے تو غسل ادا نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ غسل کا طریقہ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچو یہاں تک بولتے ہیں، 3 بار دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، جسم کے کسی حصے پہ بھی اگر نجاست لگی ہے تو پہلے اس کو صاف کیجئے۔ پھر نماز کا سا وضو کیجئے، یعنی جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں وضو کیجئے۔ پاؤں نہ دھوئیے، ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی ٹھہرتا نہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ عموماً ہمارے واش روم آج کل جو ایسے بنے ہوئے ہیں وہاں پر پاؤں دھولے نہیں چاہیے، پانی کیونکہ ٹھہرتا نہیں ہے، پانی نکل جاتا ہے، یہ پہلے کے دور کی بات ہے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑی لیجئے، یعنی تھوڑا تھوڑا پانی لگائیے، خصوصاً سردیوں میں اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر پانی، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہ دھوئے تھے تو پھر پاؤں دھو لیجئے۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اس پورے طریقے میں 3 بار پانی بہانا ہے نا۔ اگر 3 بار پانی میں آپ مطمئن نہیں ہوئے تو آپ 5 بار بھی پانی بہا سکتے ہیں، آپ 10 بار بھی پانی بہا سکتے ہیں، آپ شیمپو بھی لگا سکتے ہیں، صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ نجاست جسم پر باقی نہ رہے اور کوئی بھی بال کے برابر جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے آداب، ہم سے بھائی انہوں نے ای میلز کے ذریعے بھی سوال کیے ہیں، یہ مسائل پوچھتے ہیں۔ نہانے میں کن باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ نہانے میں چند ایک احتیاطیں ہیں جو میں ذکر کرتا ہوں۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ
پھیر کر مر کر نہائیں، مل کرنا ہے، ہاتھ پھیریں، صرف پانی نہیں ڈالنا ہے، صرف شاور کے نیچے کھڑے نہ ہو جائیں، ہاتھ بھی پھیریں۔ ایسی جگہ نہائیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا سطر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت، یہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت سطر کہلاتا ہے۔ آج کل استغفر اللہ لوگ شارٹس پہنتے ہیں اور گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ماؤں بہنوں کے سامنے پورے معاشرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ بے پردگی کرتے ہیں اور بے پردگی کا گناہ اپنے سر پر لیتے ہیں۔ ہم رمضان میں بھی دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھی لوگ شارٹس پہن کر جو گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں بڑے مزے سے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل بھی غلط ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ ستر ہے آپ کا ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت اس جسم کو چھپانا مرد پر فرض لازم ہے، اس حصے کو ستر کہتے ہیں۔ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لیں، موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لے کر، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے، یعنی کئی ایسی جگہ نہ آ رہے ہیں جو کھلی جگہ ہے تو یہ احتیاطیں وہاں پر بتائیں۔ استغفر اللہ، آج کل تو لوگ نہروں پر، سمندر میں، دریا میں نہاتے ہیں، بلکہ سوئمنگ پول میں جاتے ہیں تو اتنا باریک کپڑا پہنتے ہیں کہ پورا ستر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ مرد احباب جو نوجوان لڑکے ہیں تو یہ بالکل گناہ کا کام ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، تولیہ دے دو، مگا دے دو، صابن دے دو، عموماً طور پہ ہوتا ہے، یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی دعا بھی نہ پڑھیے، دعا بھی نہیں پڑھیں گے۔ نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ اور بہنیں، غسل کا سنت ایک طریقہ ہے، آداب بھی ہم نے غسل کے بیان کر دیے، اس کو خاص طور پر آپ بار بار شیئر کیجئے، بار بار دیکھیے تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاریخیہ روحانی سینٹر النور ویلفیئر نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو جو یہ کلپ جہاں جہاں شیئر ہو اس کا کامل اجر عطا فرمائے۔ یہ علوم کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ ناظرین، جب ہمارا غسل درست ہوگا تو ہمیں پاکی حاصل ہوگی تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اب کچھ باتیں احتیاط کی۔ بے وضو یا بے غسل کے لیے ممنوع کام، یعنی منع کیے گئے کام، جس پر غسل فرض ہے اور جس کا وضو نہیں ہے، وہ کن باتوں میں احتیاط کرے گا؟ ناپاکی کی حالت میں کون سے کام نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کون سے کام نہیں کر سکتے؟ ناپاکی کی حالت میں یہ کام کرنا منع ہے جس پر غسل فرض ہو، اس پر درجہ ذیل کام کرنا حرام ہے۔ مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک کو چھونا، بے چھوئے زبانی پڑھنا قرآن کو، کسی آیت کا لکھنا، آیت کا تعویذ لکھنا، ایسا تعویذ یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر آیت یا حروف مقطعات لکھے ہوں، حرام ہیں۔ جس پر غسل فرض ہو، وضو لازم ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، موم جامے والے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے وغیرہ میں سلے ہوئے تعویذ کو پہننے یا چھونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 2، جو بے وضو ہو اس پر درج ذیل کام کرنا حرام ہے۔ پہلے غسل کے تھے، اب وضو کے۔ جس کا وضو نہ ہو، جس برتن یا کٹورے پر کوئی سورت یا آیت مبارکہ لکھی ہو، بے وضو بے غسل دونوں کو اس کا چھونا حرام ہے۔ جس کا غسل نہیں ہے، وضو نہیں ہے، وہ ایسے برتن کو نہیں چھو سکتا۔ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی بھی دوسری زبان میں ہو، اس کو بھی پڑھنے یا چھونے میں قرآن پاک ہی کا سا حکم ہے، یعنی بے وضو بے غسل نہیں پڑھ سکتا، نہیں چھو سکتا۔ بے وضو یا بے غسل کے لیے جائز کام، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کون سے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں درجہ ذیل کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، کام کر سکتا ہے۔ اگر قرآن پاک جزدان یعنی غلاف میں ہو تو بے وضو بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک کا پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے۔ اب یہ سمجھ لیں، عموماً ہمارے پاکستان کے رواج ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر غلاف چلاتے ہیں، جزدان جس کو بولتے ہیں۔ ڈائریکٹ اس کو بے وضو شخص آدمی نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں، کوئی رومال یا چادر جو الگ سے ہو وہ اس کو پکڑ سکتا ہے، ڈائریکٹ پکڑے گا۔ جو قرآن کے تابع ہو گیا نا، وہ کپڑا قرآن پر لگا ہوا ہے تو قرآن کے تابع ہو گیا، تو قرآن کے تابع جو کپڑا ہے اس کو بے وضو بے غسل نہیں پکڑا جا سکتا، بے وضو نہیں پکڑا جا سکتا۔ اور اگر آپ کے پاس دوسرا کوئی رومال چادر ہے تو اس سے آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑ سکتے ہیں۔
بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے. بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں. زبانی پڑھ سکتا ہے، بغیر دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا. مثلا اس قرآن کتاب میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے تو میں اس آیت پر ہاتھ نہیں لگا سکتا. دیکھ کر اگر میں پڑھنا چاہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو میں پڑھ سکتا ہوں. زبانی پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں. قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک لینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین یا کسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کے نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون یا ثنا کی نیت سے پوری سورۃ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں اور ان سب صورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. یعنی وظیفے کی نیت سے آپ بے وضو ان آیات کو پڑھ سکتے. آخری تینوں قل بلا لفظ قل قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ جو قل ہے آخری تینوں قل بلا لفظ قل بنیت ثنا پڑھ سکتے، یعنی تعریف کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. لفظ قل کو ہٹا دیں گے. لفظ قل کے ساتھ ثنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس صورت میں ان کا قرآن پڑھنا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں. اگر لفظ قل سے پڑھیں گے تو قرآن مراد ہو جائے گا، اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. قرآن مجید دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں کیونکہ خیال میں پڑھنے کا اعتبار نہیں. درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے. اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے. یہ پاکی ناپاکی کے مسائل تھے. بے وضو اور بے غسل کے لیے جائز امور جو تھے اس کو ہم نے ذکر کیا. اس سے پہلے بے وضو یا بے غسل کے لیے ممنوع کام جو حرام کام ہے ان کو ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسرے تک پھیلانے کا ذریعہ بنائے. تاریخ روحانی سینٹر النور ویلفیئر نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہم جو اس میں کوشش کر رہے ہیں ان کلپس کی صورت میں آپ تک پہنچانے میں، تو آپ بھی آگے شیئر کیجئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری کوشش کو قبول فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی نئے مسئلوں کے ساتھ کسی نئے ٹاپک پر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.